حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ تھے؟ جب طالوت بنی اسرائیل دا بادشاہ بن گیا تو طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد واسطے تیار کیا۔ یہ کافر بادشاہ جالوت کے نال جنگ کرنے واسطے اپنی فوج کو گھنتے میدان جنگ جو زمانہ تھا نا، جالوت بہت قد آور نہایت ہی طاقتور بادشاہ، یہ اپنے سر تے لوہے کی جو ٹوپی پہندا ہا، اندا وزن 300 ریتل ہے۔ جب نویں فوجاں میدان جنگ اور لڑائی دے واسطے صف آرائی کر چکے ہیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر کے اعلان فرما دیتے، جہاں بندہ جالوت کو قتل کرے سی میں اپنی شہزادی دا نکاح اودے نال کر سی اور اپنی ادھی سلطنت بھی ان کو عطا کرے سی۔ اے فرمان شاہی سنتے داؤد علیہ السلام اگو تے وجھے جو اجان کم سن ہا، یعنی عمر چھوٹی ہے اور نال بیماری کو لو چہرہ زرد تھی آیا، غربت دا اے عالم ہا، بکریاں چراتے بکریاں دی اجرت دے نال گزر بسر کرے۔ جب داؤد علیہ السلام گھر کے نے جہاد واسطے روانہ تھے تو رستے میں ایک پتھر وچوں آواز آئی ہے، داؤد میں کو چاگن کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا پتھر وال دوجھے پتھر وچوں آواز آئی ہے، اے داؤد میں کو چاگن میں ہارون علیہ السلام دا پتھر والے تیجے پتھر وچوں آواز آئی ہے، اے داؤد میں کو اٹھا میں جالوت دا قاتل ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے 3 پتھروں کو اٹھا تے اپنی جھولیے رکھ دیتا، جنگ شروع تھی گئی۔ داؤد علیہ السلام دے نال آئی کھبانی گوپھن اردو چاہیے صف کے آگو تے آ گیا، جالوت نے آپ دی نظر پئی کہ آپ نے 3 پتھریں کو کھبانی اچ رکھتے بسم اللہ پڑھتے کھبانی دے نال 3 پتھروں کو جالوت دے تن سٹ یہ 3 پتھر پہنچتے جالوت دی نک تے کھوپڑی تے لگن اندے بھیجے کو پاش پاش کرتے سر دے پچھو نکل بال پچھو جے 3 جالوتی بے کھڑے ہیں انہیں کو میں لگن سارے دے سارے اتھے ٹھائے تے مر گئے۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت دی لاج کو گھیلتے اپنے بادشاہ طالوت دے قدمے تے میں سٹیا۔ تے طالوت اور بنی اسرائیل بڑے خوش تھے۔ جالوت دے قتل تھیون دے نال جالوتی لشکر بھجن پا گیا، بھگ دوڑ مچ گئی۔ طالوت دی فتح مبین تھی اور اپنے اعلان دے مطابق حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام دے نال اپنی لڑکی دا نکاح کر دیا اور اب ادھی سلطنت دا سلطان بنا دیتو۔ پر پورے 40 سال دے بعد جب طالوت بادشاہ دا انتقال ہوئے تو داؤد علیہ السلام پوری سلطنت دا بادشاہ بن گئے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام دی وفات تھی تو اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت دے نال نبوت نال بھی سرفراز کیا۔ آپ کے نے پہلے سلطنت نبوت دوہیں اعزاز کٹھے کہیں کو نہ ملے ہیں بنی اسرائیل میں۔ آپ پہلے شخص ہیں جو دوہیں عہدے تے فائز تھی تے 70 سال تک سلطنت نبوت دنہیں منصبیں دے فرائض پورے کریں گے۔ اور آپ دے بعد آپ دے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دنہیں مرتبے دے نال سرفراز کی۔ یہ واقعہ دا اجمالی بیان قرآن مجید سورۃ بقرہ وچ اس طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقتل داود جالوت وآتاه اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیتا
اللہ کریم نے کو سلطنت حکمت عطا فرمائی نبوت رب دی مرضی جو چاہے سکھا دی تو حضرت داؤد علیہ السلام باوجود ایک عظیم بادشاہ پیغمبر مگر ساری زندگی وہ اپنے ہاتھ دے ہنر دی کمائی دے نال اپنے گھر دا ذریعہ معاش دا سامان کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزہ عطا فرما دیتا آپ لوہے کو ہاتھ سے جو گھننا پکڑے نا لوہا ایویں بن گیا جی موم ہوئے نرم تھی آپ اندے نال ذرے بنے دیاں اور انہیں کو فروخت کرتے یہ رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنے دیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندے دی بولی بھی سکھا دی پرندے بولا نا داؤد علیہ السلام سمجھ میں آئے پرندہ ایو کو کہا در سے ہدایت حضرت طالوت دی سرگزشتی راہ داؤد علیہ السلام دی مقدس زندگی سے سبق ملتے اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرمائیں دے تو ایک لمحے وچ رائی کو پہاڑ ذرف کو آفتاب بنا دے سوچو داؤد علیہ السلام کم سن لڑکا ہے خود نہایت مفلس غریب ہے غریب باپ دا بیٹا ہے اچانک اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم بڑے بڑے مراتب درجات دے اعزاز نال سرفراز ان کے سر تے تاج شاہی رکھتے ان کو بادشاہ بنا ایک بادشاہ دی شہزادی ان کے نکاح وچ پر نبوت مرتبہ بلند کو اللہ عطا فرما لیکن اب ایک انسان واسطے کی بلند مرتبہ تھی سکتی پر اللہ تعالیٰ دی قدرت ظاہرہ جلوہ دیکھو جالوت ہے جابر طاقتور بادشاہ دا قاتل داؤد علیہ السلام کا یہ کم سا لڑکا اور نال بیمار بھی ہے وہ بھی اور ترائے پتھر دے نال قتل تھے حالانکہ جالوت کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے ترائے پتھر دی کیا حقیقت ہے جبکہ 300 رتل وزن دی فلادی ٹوپی پاتی ہے حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کا چاہے تو کہ چمٹی کو ہاتھی دے غالب کر اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہاتھی ایک چمٹی دا کچھ بھی نہ سکے نمبر 2 واقعہ مذکور ہے پڑھ کی دے طالوت چمڑا پکاون دا پیشہ کرنا بکرا چرے دا داؤد علیہ السلام ہی پہلے بکرا چرے دا جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنائے نبوت شرف نال سرفراز فرمائے تو انہیں اپنا ذریعہ معاش ذرہ بناون دا پیشہ اختیار تو معلوم کیا رزق حلال طلب کرواتے کوئی پیشہ اختیار کرے کھائے چمڑے رنگڑ دا چرواہی دا آجڑی دا لوہار دا کم کپڑے بنان دا کم آلگار دا کوئی پیشہ ہرگز نہ ذلیل ہے نہ انہیں پیشہ ذریعہ روزی حاصل کرنے والے واسطے کوئی ذلت ہے دو لوگ تجھے پیشے بارے کو ماد انہوں نے پیشی بناتے ہیں ذلیل تے گھٹیا سمجھن وہ انتہائی جہالت گمراہی دے گڑھے وچ گرے ہیں رزق حلال طلب کرواتے ہیں کوئی جائز پہ اختیار کرنا نبیوں دا ولیوں دا مرسلین دا صالحین دا مقدس طریقہ ہے لہذا پیشہ ور مسلمان انہیں لوگوں کو ہزارہ درجے بہتر ہیں جو سرکاری نوکریاں اور رشوتاں دھوکے کے ذریعے رقمہ حاصل کر کے اپنا پیٹ پلیں اپنا شریف ہومن دا دعوی بھی نال کریں حالانکہ شریعت اتنے زیادہ شرن اتنے زیادہ ذلیل کون ہو سی جن کی کمائی حلال نہ ہوئے اور مشتبہ ہوئے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اور سب کو حلال کمائی نصیب فرماوے اور پیغمبریں دے نقش قدم چون دی توفیق آمین اللہ 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 اللہ